اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سوشل لاز پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ریگارڈنگ میریٹل لائف اور طلاق کے متعلق خصوصی طور پر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے آیت نمبر 230 تک پڑھا تھا۔ یہ طلاق چونکہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بہت سینسٹیو مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اللہ نے بڑی سیر حاصل قانون سازی کی ہوئی ہے، یہاں بھی کی ہوئی ہے اور آگے چل کے پھر سورۃ النساء میں بھی آئے گی، تو وہی آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے لو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی مدت کو یعنی عدت کو پورا کر لیں، عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو پھر انہیں تم قانون بھی معروف کا مطلب ہے کہ جو قانون اللہ کہتا ہے میں نے بنا دیا ہے، جو دستور بنا دیا ہے، یا تو اس کے مطابق انہیں روک لو یعنی رجوع کر لو، اور سریحوہن بمعروف، لیکن اگر تمہارا رجوع نہیں ہوتا تو ان کو قانون کے مطابق ان کو رخصت کر دو۔ اچھا جی، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں اس لیے نہ روکو کہ انہیں ضرر پہنچاؤ گے، اس طرح تم زیادتی کرو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کی تضحیک نہ کرو، ان کی ہنسی مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ بنا لو اللہ کی آیات کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت، اسی کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے قانون کو فالو کرو، اور وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پھر وہی، کیونکہ علیم کی صفت آئی اللہ کی، اسے اوپر والی آیات آپ دیکھیں گے تو اس کے اسی لیے یہاں آئی کہ تم جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاؤ گے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تم ظاہری طور پر کچھ اور شو کرو، دل میں تمہارے کچھ اور ہو، اور تم عورتوں کو کسی اس وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے کہ رجوع کیا طلاق دی، رجوع کیا طلاق دی، ٹھیک ہے، اس طرح ان کی عدت کو بڑھاتے رہتے تھے، تو یہ ایک کنٹینیوس پین میں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم جو ظاہری طور پر پیار محبت کا اظہار کر کے جتلا کے تو رجوع کر لیتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اچھا، ان آیات سے ایک اور چیز جو ہے بڑی واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے، اب یہ قرآن نے قانون بنایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک مجھے نظر نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ ذرا سی بات ہو عورت کو گھر سے نکال دو۔ یہ ہم مردوں کی گٹی میں پڑا ہوا ہے، شاید ہماری سائیکلوجیکل ٹریننگ ہی اس طرح ہوئی ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی عورت کو دھمکی دی کہ نکل جائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر تم یا رجوع کر لو یا روک لو۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ طلاق دینے کے باوجود عورت اسی گھر میں رہے گی۔ یہ بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں اگنور کیا جاتا ہے۔ عورت اپنے وہ خاوند جس نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے اسی کے گھر میں رہے گی اور اسی کی ذمہ داری رہے گی جب تک کہ عدت پوری نہیں ہوتی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یا انہیں روک لو یا پھر انہیں رخصت کر دو، یعنی اس کی رخصتی جو ہے
طلاق کے بعد اس وقت ہوگی جب اس کی عدت پوری ہو جائے اور رجوع نہ ہو۔ اور بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں عورتوں نے اپنے خاوند کے حق گھر میں ہی عدت پوری کی، اور اکا دکا کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے جس پہ عورت نے اپنی ریزرویشن شو کی، اور وہ فاطمہ بنت قیس والا جو ہے بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس ایک واقعہ ہے، میرا خیال ہے حدیث میں نے پڑھا، ایک دو اور ہوگا، بڑا شاذ نادر ایسے واقعات ہیں جن میں عورتوں نے اپنی ریزرویشن شو کی۔ شاید کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہوگا یا کوئی ان کی ریزرویشن ہوگی جہاں انہوں نے کہا کہ ہم عدت ادھر اپنے خاوند کے گھر میں نہیں گزارنا چاہتی۔ ادروائز یہ مروجہ اصول ہے قرآن پاک کا کہ عورت طلاق کے بعد اپنی عدت کا پیریڈ اپنے اسی خاوند کے گھر میں پورے کرے گی، اور اگر بچے ہیں تو وہ انہی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوگی۔ دیکھیں جب وہ ایک گھر میں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، جب وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوں گے نا تو میکسیمم چانسز ہیں کہ رجوع ہو جائے گا۔ آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کا بندھن ٹوٹے۔ بندھن ٹوٹنے سے صرف میاں بیوی متاثر نہیں ہوتے، سب سے بڑے متاثرین جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس قانون بنانے کا مقصد یہ ہے، اور آپ کر کے دیکھ لیں 99.9 کیسز میں رجوع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب کسی غصے میں آ کے طلاق دی ہوگی، کسی اختلاف میں آ کے طلاق دی ہوگی، کسی بدتمیزی پہ طلاق جھگڑا ہو گیا ہوگا طلاق دی ہوگی، وہ جب اکٹھے رہیں گے تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے، بچے بھی کوشش کریں گے بیچ میں کہ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ سیٹل ہو جائے اور رجوع ہو جائے گا۔ جب نکال دیتے ہیں آپ عورت کو گھر سے تو اس سے جو ہے نا جی یہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، پھر مس مونگرز آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی کس طرح کی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جو پہلے سے غصہ ہوتا ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، شکوک و شبہات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے غلط فہمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر معاملہ رجوع سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھ لیں، لڑائی ہو میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لڑائی ہو جائے، عورت کو آپ گھر سے نہیں نکال سکتے۔ شریف مردوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ خود گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ عورت کو نہیں گھر سے نکالا، عورت کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ عورت آپ کے لیے اپنے گھر کو، اپنے ماں بہن بھائی بہنوں کے گھر کو خیر آباد کے آئی ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدۃ النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا کوئی جھگڑا ہو گیا جناب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، کوئی ناراضگی ہو گئی، تو مولا علی علیہ السلام گھر چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ وہاں پھر جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کدھر ہے؟ جناب سیدہ نے کہا کہ وہ تو لڑ کے میرے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ جاؤ انہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس بندے نے آگے بتایا کہ وہ تو مسجد میں کچے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس گئے، اپنے داماد کے پاس جناب مولا علی علیہ السلام کے پاس، ان کو اٹھایا، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور ساتھ ان کو کہہ رہے تھے ابو تراب اٹھ، ابو تراب اٹھ۔ تو وہ ابو تراب پھر انہوں نے اپنا، مولا علی علیہ السلام کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے ابو تراب اپنا نام رکھ لیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ مولا علی خود گھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کیا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں یہ بڑے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ عورتوں کو اس طرح تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کی ماں بہن کی، کسی کی بیٹی کی اس طرح تذلیل کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے اوپر لٹا دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اسی حوالے سے ایک بڑا امپارٹنٹ کویشچن، 2-3
دن سے مسلسل مجھے آ رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بتائیں آپ۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، ماں باپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں کہا جاتا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کی چھت کے نیچے 2 یا 3 بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پریکٹس ہوتا تھا۔ والدین جو بوڑھے ہو جائیں ان کو ساتھ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہم پر فرض عین ہے۔ اب 2 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، وہ علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہوں، والدین کی مرضی ہے۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کا علیحدہ پورشن ہونا چاہیے اگر بندہ افورڈ کرتا ہے، ورنہ وہ حق رکھتے ہیں جس مرضی بیٹے کے گھر میں جا کے رہیں، اور اس بیٹے پر اسی طرح جو ہے اسی طرح تعظیم لازم آتی ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ 10 دن ادھر رہے ہیں یا 15 دن اب میرے پاس رہتے ہیں، میں کہوں جی ان کا پرماننٹ ٹھکانہ تو وہ دوسرا ہے، یا وہ دوسرا بھائی کہے جی پرماننٹ ٹھکانہ تو ان کا ادھر ہے۔ ناٹ ایٹ آل، وہ جہاں چاہیں وہاں رہیں گے، جہاں ان کا دل خوش ہوگا وہ وہاں رہیں گے۔ والدین کو ساتھ رکھنا جوائنٹ فیملی میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو خواتین میری بہنیں مجھ سے سوال پوچھ رہی تھیں، ان میں انہوں نے پوچھا ساس سسر کے بارے میں بھی، تو میں کیٹاگوریکل کہہ رہا ہوں، کیونکہ ساس اور سسر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محرم رشتے ہیں، سسر کا اور بہو کا محرم رشتہ ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور دیور اور بھابھی کا جو ہے اسلامک لاز کے مطابق غیر محرم رشتہ ہے، اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کو ممنوع کیا گیا۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو میں نے بتایا کہ ایک چھت میں 8 بھائی، 4 بھائی، 3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن والدین کو ساتھ رکھنا قطعی طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ والدین انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں فیملی کا، بیٹے کی فیملی کا، جب تک وہ زندہ رہیں وہ بیٹے کی فیملی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے، میں نے پیچھے آپ کو آیات پڑھائی تھیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، تو اللہ نے سب سے پہلے والدین کا نام لیا اور پھر اس کے بعد ذی القربیٰ کا نام لیا۔ کیپ ان مائنڈ، آپ کے بیوی، آپ کے بچے ذی القربیٰ میں آتے ہیں، آپ کے والدین جو ہیں ان کا حق آپ کی کمائی کے اوپر سب سے پہلا ہے، سب سے پہلا حق ہے۔ میں آپ کو ایک دکھ بھرا واقعہ سناتا ہوں، اور حیران کن بھی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے جیب سے یا جہاں اس نے کہیں پیسے رکھے ہوئے تھے اس کی اجازت کے بغیر پیسے لے لیے۔ وہ بیٹا آیا اور اس نے بڑی بدتمیزی کی اپنے باپ کے ساتھ کہ تم نے میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ میرے پیسے کو استعمال کیے ہیں۔ اب اس باپ کا دل ٹوٹا، وہ اس باپ نے بجائے، وہ جو صحابی تھے، بجائے انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنے کے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگاتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹا بدتمیزی کر رہا تھا وہ بھی صحابی تھا، تو وہ باپ تھے تو وہ رسول اللہ کی طرف چل کے آ رہے تھے، اور دل ہی دل میں شعر کہتے چلے آ رہے تھے کہ تو چھوٹا سا تھا، تجھے تکلیف ہوتی تھی، میں تڑپ اٹھتا تھا، میں اپنا سب کچھ بیچ کے تیرے لیے کپڑے لاتا تھا، لائک وائز اس طرح وہ اپنے دل میں یہ سب کچھ شعروں کی زبان میں سوچتے چلے آ رہے تھے۔ تو جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ شعر سناؤ جو تم رستے میں سوچتے چلے آ رہے تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ میں نے تو وہ الفاظ خود میرے کانوں نے نہیں سنے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو سید رسول اللہ نے کہا کہ میرے اللہ نے کہا ہے، انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے اور مجھے بتائی ہے، اور کہا ہے کہ اس سے کہو کہ وہ شعر سنائے۔ تو انہوں نے وہ شعر سنائے، تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں،
آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دفع ہو جا، آئندہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ 3 دفعہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکثر جو ہماری فیملیز میں یہ جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ ضروریات بیوی کی بچوں کی پوری کر کے اگر کچھ بچ گیا ہے تو ماں باپ کو دے دیتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے تو کہتے ہیں جی بیوی بچے بھی تو پالنے ہیں نا، کیا کریں۔ اور میرے بھائی بیوی بچوں کا بعد میں حق ہے، بیوی بچے بھی پل جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کو دیکھو جنہوں نے تمہیں پالا ہے، ان کا دھیان کرو جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور ان کا دھیان کرو جنہوں نے بغیر کسی غرض و غایت، بغیر کسی لالچ کے اپنا سارا کچھ قربان کر کے تمہیں بیوی بچے والا بنایا ہے۔ سب سے پہلے حق ان کا ہے، اور یقین کریں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کا عملی تجربہ ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ کے اوپر اتنی رحمتیں، اتنے دروازے کھلیں گے کہ انبلیویبل، انسان کی مشکلات، انسان کا رزق اس طرح وسیع ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا پہلا حق ہے آپ کے اوپر۔ کوئی دوسرا بندہ ان سے آگے حق نہیں رکھتا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور نافرمانی بھی سوائے شرک کے کوئی نافرمانی جائز نہیں ہے ان کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ اگلی بات پہ غور کریں کہ چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کے اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ اولاد کو اس کی باتیں غلط لگتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح مجھے اپنے 4-5 سال 3 سال بچے کو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بچہ ابھی بے وقوف ہے، تو وہ تو بچے، بڑھاپا جو ہے وہ بچے کی سٹیج سے بھی نیچے لے جاتا ہے انسان کو۔ پھر وہ سوشل فیئرز ہوتے ہیں، پھر کچھ بلکہ سارے ماں باپ ہی، وہ ایک خودی کی غیرت ہوتی ہے ان کو کہ میں اب ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں نا کہ ان کی سائیکلوجیکل کیفیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بعض اوقات غلط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب بندے اس کی جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں، یار میرے دیکھیں میرے والدین یار غلط بات کر رہے ہیں، اور بھائی اللہ نے یہی امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ نے کہا ہے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو تم ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے، یقیناً وہ غلط ہوں گے۔ ہم بھی جب بڑھاپے کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی غلط ہوں گے اپنی اولاد کے سامنے، کیونکہ ظاہر ایکسپوجر کا فرق پڑ جاتا ہے، جنریشن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں والدین کے حقوق ہیں۔ جوائنٹ فیملی کا والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہاں دوسری طرف جوائنٹ فیملی جو ہے وہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ عدت والی تھی کہ اسی گھر میں پورا کریں گی۔ آگے بہت ہی اہم آیت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اہم ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کے آگے رکاوٹ نہ بنو۔ یہ تعضلوہن کا مطلب ہے کہ فیمیل کے آگے رکاوٹ نہ بنو، اس کا مطلب روک لینا نہیں ہے، کیونکہ روک لینے کے لیے جو ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ یوز کیا قرآن نے، یہاں یوز کیا تعضلوہن، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرنس کریٹ کرنا۔ انگلش میں مثلا اردو میں ہوگا رکاوٹ کریٹ کرنا، پیدا کرنا،
کہ تم ان کے نکاحوں میں آگے رکاوٹ پیدا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذ تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق آپس میں رضامند ہیں تو۔ اب یہاں سے نا ان ہمارے مفسرین نے نکال لیا ہے، اس آیت سے یہ بات نکالی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مثلا الٹ چل کے نکالی ہے۔ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے، ولی ولایت کی نفی کر رہا ہے اللہ، کہ تم جب عورتوں کو طلاق ہو جائے تو تم خام خواہ، یہ حکم ہے عورت کے سابقہ خاوند کے لیے بھی، عورت کے بھائیوں کے لیے بھی، عورت کے باپ کے لیے بھی، عورت کی ماں کے لیے بھی، کہ آپ اس کے اگلے نکاح میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ قانون کے مطابق اپنی رضامندی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب یہ دیکھیں، یہاں اللہ ولایت کو اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ولایت کا، ولی کا حکم ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے۔ ہم پڑھتے ہوتے تھے جب کالج لائف میں تھے، تو دو بڑے بڑے کیس ہوئے تھے پاکستان میں، بہت بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیوں کا مسئلہ بنا تھا، اور پھر یہ بڑی ہائی ڈیبیٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اچھا، بہرحال یہ اس میں سے انہوں نے نکالا ہے، اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں نکلتی۔ آگے چل کے ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے، پھر اس پہ کنکلوسیو سٹیٹمنٹ میں دوں گا کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جو میں سمجھاؤں گا۔ یہاں سے یہ جو نکال رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں نکلتا۔ یہاں تو اللہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق یافتہ عورت ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ کے اوپر شادی کرنا چاہتی ہے اور دستور کے مطابق شادی کر رہی ہے، کوئی چوری چھپے کا ریلیشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہے، دستور کے مطابق شادی کر رہی ہے، تو پھر تم پر ممنوع ہے کہ تم اسے روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم، کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نصیحت میں انہیں کر رہا ہوں کہ انسان بنو اور اس کو اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے دو، تم کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں نہ بناؤ۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے، اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم قطعی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اپنی سپیریئرٹی بیان کی ہے کہ میں ہی جانتا ہوں چھپی ہوئی حقیقتوں کو، تم نہیں جانتے، لہٰذا میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میری یہ نصیحتیں جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا کام؟ کہ ایک مطلقہ عورت کو جہاں وہ چاہتی ہے اسے شادی کرنے دو، کوئی ہنڈرنس کریٹ نہ کرو اس میں۔ یہ تھا جی آج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔